السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بت پرستی کا آغاز کب سے ہوا؟ ناظرین کرام، دنیا جہاں میں بہت طرح کے اور بہت سے عقیدے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کسی کو بت پسند ہیں، اور کوئی خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بت پرستی کا آغاز کب سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے اقوال سے آثار ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ 10 قرن سے مدت بھی مراد لی جا سکتی ہے اور زمانہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانہ کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات اور واقعات ظاہر ہوئے جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قرآن کی آیت فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ودو، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہے، یعنی ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل پہ یہ بات ڈالی جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت اور پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے یعنی فوت ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ حضرت قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ کے لوگ تھے اور ان کے بہت سے معتقدین اور پیروکار تھے، یعنی ماننے والے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ود ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا اور وہ نیک صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے، وہاں گریہ زاری شروع ہو گئی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہوزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے ان کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقہ میں دیکھا تھا۔ گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔